रहमान रहीम। 11 हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो इस हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। नंबर 12 जो कोई उस हैवान और उसके बुत की परस्तिश करे और अपने माथे या अपने हाथ पर उसकी छाप ले ले, वो खुदा के कहर की उस खालिस मै को पिएगा जो उसके गज़ब के प्याले में भरी हो गई है, और पाक फरिश्तों के सामने और बिर्रा के सामने आग और गंधक के अजाब में मुब्तला होगा, और उनके अजाब का धुआं अब्दुल आबाद उठता रहेगा। और जो उसके नाम की छाप लेते हैं उनको रात दिन चैन ना मिलेगा। इससे ज़ाहिर होता है कि जो लोग इस जानवर की पैरवी करेंगे उन्हें इस ज़िंदगी में और आखिरत में चैन नसीब नहीं होगा, और अल्लाह ताला उन पर गज़बनाक होगा और क़यामत के दिन उन्हें जहन्नुम में डालेगा। नंबर 14 तरतीब में थोड़ी सा मसला आ गया। मुक़द्दसों यानी खुदा के हुक्मों पर अमल करने वालों यानी अल्लाह ताला पर ईमान रखने वालों के सब्र का यही मौका है। मुक़द्दस मोमिन नेक लोग जो खुदा ताला की अल्लाह ताला की शरीयत पर अमल करते हैं, मुक़द्दस उस जानवर के ज़ेर अताब आएंगे और ये दौर उनके लिए बड़ा सब्र आजमा होगा। जिन जानवरों को दानियाल नबी ने देखा, अगर हम उन पर गौर करें तो ऐसे लगता है कि उन जानवरों की खसूसियात और यूरोप और अमेरिका के तर्ज ज़िंदगी और तर्ज अमल में बड़ी मुमासलत पाई जाती है। कुछ सदियां पहले तक यूरोपियन ममालिक ख़ास तौर पर बरतानिया मुसलमानों और दूसरी अक़वाम पर जुल्म व सितम करता रहा, और अब मौजूदा दौर में अमेरिका मुसलमानों पर जुल्म व सितम कर रहा है। दानियाल नबी ने जो जानवर देखा, एक तो इसकी वजाहत कुछ ज़्यादा बेहतर तौर पर नहीं मिलती, इसके अलावा उसके मुतालिक ज़्यादा तफसील भी बयान नहीं की गई है, जबकि यूहन्ना आरिफ के मुकाशफे में उसके मुतालिक ज़्यादा तफसील से वजाहत बयान की गई है। हाँ, अलबत्ता दोनों जानवरों में कुछ मुमासलतें पाई जाती हैं। उस जानवर के 10 सींग और 7 सर थे, और उसके सींगों पर 10 ताज और उसके सरों पर कुफर के नाम लिखे हुए थे। और जो हैवान मैंने देखा उसकी शक्ल तेंदुए की सी थी, और पाँव रीछके से और मुंह बब्बर का सा। और उस अजदह ने वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है अपनी कुदरत और अपना तख्त और बड़ा इख्तियार उसे दे दिया। यानी कि बहुत सारी हुकूमतों का मलगूबा हो गया, मिक्सचर हो गया, और सारी बदमाश और शैतान जिनमें शराफत और इंसानियत नहीं, दिखाने के लिए कुछ और करने कुछ और, कौलो फेल में तजाद, मुनाफिकत। मैंने 7.5 साल हॉलैंड, मौजूदा नाम नीदरलैंड में गुजारे। जिस वक्त मैं नीदरलैंड में था तो उस वक्त मुझे बाइबल सोसाइटी के एक इदारे जिसका नाम शायद सायोन या सायोन था, उसकी जानिब से शाया करदा एक पम्फलेट मिला जिसमें उन दोनों जानवरों की वजाहत की गई थी जिनका जिक्र दानियाल नबी और यूहन्ना आरिफ के मुकाशफे में था। ये मैं वजाहत इसलिए कर रहा हूँ कि ये क्रिश्चियंस की वजाहत है, ये मुसलमानों की वजाहत नहीं है। ये क्रिश्चियंस की वजाहत है जो कि मुझे हॉलैंड में मिली, पाकिस्तान में भी नहीं, कि अगर कोई कहे कि इन पर मुसलमानों का इन्फ्लुएंस था। उस पम्फलेट में वाज़ेह तौर पर यह लिखा गया था कि उस हैवान के 10 सींग यूरोपियन कम्युनिटी के 10 ममालिक हैं। उस वक्त यूरोपियन कम्युनिटी में 10 से कम ममालिक थे, अब बाद में ज़्यादा हो गए, लेकिन उन्होंने जो वजाहत की सायोन के जो पम्फलेट में, और ये बात सही है, झूठ नहीं है, मैंने ये वजाहत पढ़ी है। हाँ, वो मेरे पास से पम्फलेट गुम हो गया, नहीं तो मैं पम्फलेट को ही लगा देता। और उसमें उन ममालिक के पुराने नाम भी लिखे गए थे, और उस वक्त जो ममालिक यूरोपियन कम्युनिटी में शामिल थे, और शायद ये भी वजाहत की गई थी कि उनके नामों के मफहूम कुफरिया थे। यानी कि ये जो यूरोपियन कम्युनिटी में शामिल ममालिक हैं उनके नामों का मफहूम कुफरी हैं। और उस 10 सींगों वाले जानवर के सर में जो नया सींग निकला था,
یا اس کے ماتھے پر جو ایک آنکھ تھی اس کی وضاحت یہ کی گئی تھی کہ وہ اقوام متحدہ UNO ہے۔ اب یہ بڑے زبردست چیز ہے۔ اور اس جانور کی وضاحت یہ کی گئی تھی کہ وہ امریکہ ہے، یعنی کہ وہ جانور اس آنکھ کی مدد سے سارا اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ یہ وضاحت تھی، یہ کرسچنز کے پمفلٹ میں تھی۔ جب پہلے اس کی وضاحت کریں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ اقوام متحدہ کے ذریعے اپنا کام کرتا ہے۔ کہیں پر بھی راتوں رات وہ اپنی مرضی سے فیصلہ کروا لیتا ہے، وہاں سے کسی بھی ملک پر اٹیک کر دیتا ہے۔ افغانستان پر اٹیک کر دیا، تباہ کر دیا، عراق پر حملہ کیا، کیمیکل ویپن، بعد میں تھرڈ کلاس قسم کے لوگ، ایسے لوگ حکمران دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں کہ کیمیکل ویپن ہیں، عورتیں، بچے، لاکھوں لوگ مفلوج کر دیے، مار دیے، اور بعد میں آ کے کہہ رہے ہیں وہ جی کیمیکل ویپن تھے نہیں، وہ غلط اطلاعات ہیں، انہیں سزا ہونی چاہیے تھی۔ لیکن ہم مسلمان کمزور، مسلمان ایمان والے نہیں نا، ایمان والے کمزور۔ کہیں پر کوئی ہو تو UNO سے بل پاس کرایا، اٹیک کر دیا، سارے ملک مل گئے۔ اب بھی اسرائیل بدماشی کر رہا ہے، UNO کا چارٹر آ جائے گا یار، UNO کا سیکرٹری جنرل منتیں کر رہا ہے جی اسرائیل کی کہ پلیز آپ یہ نہ کرو، آپ یوں نہ کرو۔ روک نہیں رہے، باقی ملکوں کو روکتے ہو، حملہ آور ہوتے ہو تو اسے نہیں روک رہے، بلکہ وہ امریکہ دھڑا دھڑ اسلحہ پہنچا رہا ہے، مدد کر رہا ہے لڑنے کے لیے۔ جو اس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں ان کو تھریٹ کر رہا ہے، غنڈہ گردی۔ انشاءاللہ تعالی یہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ واضح ہو جائے گا کہ دجال انشاءاللہ تعالی کون ہے آگے جا کر۔ اور اگر ہم موجودہ حالات کا تجزیہ کریں تو موجودہ حالات میں بالکل ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہ جانور امریکہ ہے، اور وہ سینگ جس پر آنکھ تھی وہ اقوام متحدہ ہے۔ بالکل یہ سارا اختیار اقوام متحدہ کے تھرو چلتا ہے۔ امریکہ اور اہل ایمان انشاءاللہ تعالی بازی پلٹنے والے ہیں۔ امریکہ جب اور جس طرح چاہتا ہے اقوام متحدہ کو استعمال کر کے جس مرضی ملک پر حملہ آور ہو جاتا ہے۔ وہ اقوام متحدہ کو اپنے مفادات کے لیے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا ہے، اپنے لیے راتوں رات اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا کر کسی ملک پر چڑھ دوڑتا ہے کتے کی طرح۔ میں معافی چاہوں گا جی، اس میں کوئی لحاظ نہیں، لاکھوں لوگ مار دیے انہوں نے پچھلے 20 25 30 سال میں، اس سے پہلے بھی پتہ نہیں کتنے مار دیے، کوئی پوچھنے والا ہی۔ اقوام متحدہ کا ادارہ جو جنگ سے تنگ اور تباہ حال ملکوں نے اس لیے بنایا تھا کہ دنیا میں امن قائم کیا جائے اور جنگ و جدل کو روکا جائے، لیکن آج امریکہ اسی ادارے کو اپنے مذموم مقاصد کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جو ادارہ دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا، آج دنیا اسی ادارے کی وجہ سے جنگیں یعنی کہ دنیا میں جو جنگیں ہو رہی ہیں اسی ادارے کی وجہ سے، نا انصافی کی وجہ سے۔ اچھا چہرہ دکھا کر بڑا ظلم ہو رہا ہے دنیا میں۔ آج اقوام متحدہ امریکہ کی لانڈی ہے، اس کے ذریعے اپنا اختیار چلا رہا ہے، اور اس کے ضابطوں اور اصولوں کو امریکہ اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر رہا ہے۔ کشمیر جس پر ہندوؤں کے غاصبانہ قبضے کو 70 سال سے زیادہ ہو گئے، اس پر سے ہندوستان کا قبضہ ختم کروانے کے لیے اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کیا۔ اگر پاکستان نے کبھی کچھ کوشش کی تو ہمیشہ روک دیتا ہے، جنگ نہیں۔ اور اگر کوئی جنگ کی سچویشن بنتی ہے یا اٹیک ہوتا ہے تو امریکہ اس کی مدد کرتا ہے، کوئی عالمی قوانین نہیں، اور UNO اسے نہیں پوچھتا کہ تو انوالو کیوں ہوا وہاں سے جا کر۔ کشمیر جس پر ہندوؤں کے غاصبانہ قبضے کو 70 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، اس پر سے ہندوستان کا قبضہ ختم کروانے کے لیے اقوام متحدہ نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن اس کے برعکس جب امریکہ کو کسی بھی ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہے تو وہ راتوں رات اقوام متحدہ سے قرارداد پاس کروا کر اس ملک پر چڑھ دوڑتا ہے۔ کویت کی آزادی کے لیے راتوں رات قرارداد بھی پاس ہو گئی، اور دنیا کے بہت سے ممالک اور امریکہ نے مل کر کویت کو آزاد کروا دیا، لیکن کشمیر آج تک آزاد نہ ہو سکا۔ عورتوں بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے۔ پڑھنے والا ہے صبر انشاءاللہ تعالی۔ جو بوسنیا میں بھی
جب امریکہ اور یورپ نے خوب خون خرابہ کروا لیا تو پھر دنیا کو دکھانے کے لیے بوسنیا کی مدد کی گئی. پہلے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے، چاروں طرف سے ناکہ بندی کر دی، اسلحے کی سپلائی بند کر دی. سربوں اور کروڑوں کے پاس اسلحہ تھا، کیونکہ ان کے پاس اسلحہ تھا، ان کے پاس انہوں نے نہتہ کر کے مروایا. مروانے کے بعد ان کو بیچاروں کو ظلم کیا تھا. انشاءاللہ بہت نزدیک زمانہ ہے. آج نہ صرف یورپین ممالک بلکہ دنیا کے کئی ممالک ہر کام میں امریکہ کا ساتھ دے رہے ہیں، اور جو دے رہے ہیں وہ دجال کے ساتھی، دجال کے پیروکار. ایک بات اور جو اس حیوان میں قابل غور تھی وہ یہ کہ اس حیوان کی شکل تیندوے چیتے کی سی تھی، پاؤں ریچھ کی طرح اور منہ ببر کی طرح. یہ جتنی بدی کی طاقتیں تھیں ساری اکٹھی ہو جاتی. نیک لوگوں میں اختلاف ہی ہوتا ہے. اگر کسی کو غلطی سے کسی جنگ میں کسی نیک آدمی نے قتل بھی کر دیا تو اب ہم اعتراض کریں گے، نہیں مان لیا کہ ہم نے ناحق نہیں کرنا، مقدس اور نیک لوگوں نے ناحق نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے صلہ اللہ سے مانگنا ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ریچھ روسی حکومت کی علامت رہی ہے، اور اکثر و بیشتر روسی حکومت کو سرخ ریچھ کے نام سے بھی پکارا جاتا رہا ہے، کیونکہ ماضی میں روسی حکومت بڑی طاقتور تھی. لیکن افغانستان کی جنگ کے بعد روس معاشی طور پر کافی کمزور ہو گیا اور اس کی کئی ریاستیں اس سے الگ ہو گئیں. وہ اس کی ریاستیں نہیں تھیں، ساری مسلمان ریاستیں تھیں، قبضہ کیا ہوا تھا. یہ اللہ کا فضل ہو گیا. اس کو مارا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو بھی ماریں گے. اور روس امریکہ کے مقابلے میں کافی کمزور ہو گیا. اب موجودہ دور میں روس پھر سے بہتر حالت میں آ گئے ہیں، اور آج روس اور چائنا کافی نزدیک ہوئے ہیں، کیونکہ ان کے مفادات مشترکہ ہیں. امریکہ اور روس میں خواہ کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن مسلمانوں کے خلاف دونوں اندر سے ایک ہی ہو جاتے ہیں. شروع ضرور ہوتی ہے جنگ، لیکن ہو ایک جاتے ہیں. آج امریکہ، روس اور یورپ سب اکٹھے ہیں، بلکہ اب تو کئی اور ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں. یعنی کہ افغانستان میں شمالی اتحاد میں روس بھی ساتھ دے رہا تھا، انڈیا بھی ساتھ دے رہا تھا، اور امریکہ بھی ساتھ دے رہا تھا، یورپ کی حکومتیں بھی ساتھ دے رہی تھیں. آج امریکہ، روس اور یورپ سب اکٹھے ہیں، بلکہ اب تو کئی اور ممالک بھی ان کے ساتھ ہیں. یونا عارف کے مکاشفے میں جس 10 سینگوں والے جانور کا ذکر ہے، اس میں اور احادیث میں دجال کے متعلق، فتنے سے متعلق بہت سی مماثلتیں پائی جاتی ہیں. یہ مماثلتیں اب اگلے پیراگراف